تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے طریقے اور ایک نئے عزم کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اپنے موضوع پر کچھ گفتگو کریں، حسب معمول درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کی فضیلت میں بہت ساری احادیث پچھلے سلسلوں میں بھی ہم نے بیان کی۔ آج ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ شور دریا میں بحری جہاز پر سوار ہوا، اچانک طوفان آ گیا، اقلابیہ کی آندھی چل گئی، اور یہ ایسا طوفان تھا کہ اس کی زد میں آنے والا شاید ہی بچا ہو، یعنی بہت بڑا سائیکلون تھا، بہت بڑا طوفان تھا۔ پریشانی حد سے بڑھ گئی، جہاز والے زندگی سے نا امید ہو گئے۔ میری آنکھ لگ گئی، آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ میں زیارت جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرفراز ہوا۔ امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے امتی، پریشان نہ ہو، جہاز پر سوار لوگوں کو کہہ دے کہ وہ 1000 مرتبہ درود نجاتی پڑھیں۔ یہ فرمان سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جہاز والوں سے کہا، گھبراؤ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، اٹھو اور درود پاک پڑھو۔ ہم نے ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ ہوا تھم گئی، طوفان ختم ہو گیا، اور ہم درود پاک کی برکت سے صحیح سالم منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غموں کی آندھیاں ہوں، پریشانیوں کے طوفان ہوں، کسی بھی مصیبت میں آپ گرفتار ہوں، درود پاک کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ یہ وہی درود پاک ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں آج آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بآواز بلند اور مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، آج ہمارا جو موضوع ہے رسم و رواج اور توہم پرستی، اور سفر المظفر کا مہینہ جب دنیا میں آتا ہے تو بہت ساری یادیں لے کر آتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت کو خاص نسبت، اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے، اور اس کو ماہ رضا بھی کہا کرتے ہیں عشاقان اعلیٰ حضرت۔ اور ساتھ ساتھ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں، اور بہت سارے بزرگان دین کی یادیں منائی جاتی ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن اس میں جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر ایک بہت زیادہ ایک ٹاپک زیر بحث آ جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ جناب منحوس ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے کام نہیں کیے جاتے۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو وہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو توہم پرستی ہے، اور دوسرا سفر المظفر کے حوالے سے بطور خاص بدشگونی لینا اور توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی کی جو تاریخ ہے یہ بہت قدیم ہے۔ صحیح، یعنی توہم پرستی کے اندر یہ بطور خاص جو اس کے پیچھے جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہے بدشگونی لینا یا کسی شے کو منحوس قرار دینا۔ تو اب یہ جو منحوس قرار دینا اور کسی شے کی بدشگونی لینا ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ جب فرعون اور اس کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آئے، تو اب چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مقابلہ کیا تو ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئے۔ قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ ہے، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، کھٹملوں کا عذاب آیا، اس طرح کے مختلف عذابات ان پر آئے۔ تو اب وہ جب ان پر عذاب آیا کرتے تھے تو ان کا ایک جملہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے تھے کہ یہ سب آپ کی نحوست ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو یہ نحوست کا مفہوم لینا نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ چیز موجود تھی کہ منحوس قرار دیا جاتا تھا۔
تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حقیقتاً تو کفر اور ہر گناہ منحوس ہے اور نحوست کا سبب ہے، اور مسلمان کے لیے کوئی بھی شے منحوس نہیں ہے کہ اس کے کوئی خارجی طور پہ گناہ سے ہٹ کر کوئی چیز منحوس ہو، اس طرح نہیں۔ اسی طرح جو سفر کے حوالے سے منحوس ماننے کی تاریخ ہے، یہ بھی زمانہ جاہلیت یا بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے اندر کہ اسلام میں نہ سفر ہے، نہ الو کی نحوست ہے، اور نہ بدشگونی لینا ہے۔ صحیح۔ تو حدیث مبارک کے اندر بطور خاص لا سفرہ کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے، تو اس سے پتہ چلا کہ سفر کو منحوس ماننا جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی کفار کے اندر یہ رائج تھا۔ صحیح۔ تو چونکہ کفار کے اندر یہ رائج تھا اور مسلمان جو ہے وہ اسی معاشرے کے اندر رہتے تھے جہاں پر وہ لوگ بھی تھے، اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں سفر کے بارے میں کوئی نحوست کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ سفر کے بارے میں بطور خاص نفی کر دی گئی۔ پھر اسی حدیث مبارک میں یہ فرما دیا گیا کہ مطلقاً بھی بدشگونی نہیں، کہ کسی شے سے بدشگونی لی جائے، جیسے آج بھی ابھی اس زمانے کے اندر بھی بہت ساری چیزوں سے بدشگونی لی جاتی ہے، یہ بلی راستہ کاٹ جائے یا جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی کالی شے سامنے آ جائے، یا گھر سے جیسے کسی کام کے لیے نکلے تو ٹھوکر لگ جائے تو فوراً کہتے کہ نہیں بھی کوئی گڑبڑ ہے آگے، تو اس طرح کی جو بدشگونی لینا ہے اس سے منع کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، البتہ آپ نیک فعل لیا کرتے تھے۔ نیک فعل سے مراد یہ ہے کہ جیسے کسی کا نام ہے طیب، تو اب طیب نام کے اندر پاکیزگی کا مفہوم ہے، تو اب اگر کوئی طیب نام کا آیا تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ماشاءاللہ اب پاکیزگی پائی جائے گی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کا کوئی مفہوم لینا جو ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اچھا معنی پایا جائے، یہ اسلام کے اندر ہے، لیکن بدشگونی لینا جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہمیں احادیث کی روشنی میں اور بہت ساری ڈیفینیشنز اور روایتوں کے ذریعے پتہ چلا کہ سفر بالکل منحوس نہیں ہے اور یہ اسلامک کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات عوام میں مشہور ہے۔ حضور ایک سوال آج مدینہ شریف سے بھی ایک کال مجھے ریسیو ہوئی تھی اور ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ یہ آخری بدھ جو ہے جو سفر کی، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت سے لوگ سیر کرنے جاتے ہیں بلکہ پارک بھر جاتے ہیں سنا ہے، اور اس کو سنت بھی بتایا جاتا ہے، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ بطور خاص سفر المظفر کا آخری بدھ جسے آخری چہار شنبہ زیادہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ تو مجھے بھی یاد ہے، ہم وہاں پر لاہور میں ایک جامعہ کے اندر پڑھتے تھے، تو کسی کام کے سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ کہیں جانا ہوا، تو وہاں قریب کے اندر ایک پارک تھا، تو وہ پارک کے اندر ہم نے دیکھا تو اتنا بڑا پارک ہے، شاید پاکستان میں اتنا بڑا پارک نہیں ہوگا کوئی، وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں، اتنا رش جو آئے اس نے کھانے پینے کی چیزیں اٹھائی ہیں، بلکہ لوگ ریڑیاں بھر بھر کے کھانے کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ تو خیر ہمیں تو سمجھ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو شام کو جب جامعہ کے اندر پہنچے تو وہاں بھی کھانے کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، تو اب لوگوں سے پوچھا کہ بھی آج ایسا بطور خاص کیا دن ہے؟ بدھ کا دن ہے، جمعرات بھی نہیں ہے کہ ایک رواج ہے دینے کا، تو یہ بدھ والے دن کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آخری چہار شنبہ ہے، تو اس دن پتا چلا کہ آخری چہار شنبے پر اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہ تو ایسی ہے کہ جہاں پر ایسا اہتمام نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، کیا سوچ کر یہ کرتے ہیں؟ تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ سفر المظفر کے آخری بدھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے کسی مرض کے اندر جو ہے وہ آپ مبتلا تھے، اور آخری چہار شنبہ آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ شفا یاب ہوئے تو آپ نے غسل فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، تو اب اس روایت کو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفا یابی کو خوشی مناتے ہیں، لیکن چونکہ روایت کے اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن شفا یاب ہوئے ہوں، بلکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جس مرض کے اندر وصال مبارک ہوا، اس مرض کی ابتدا سفر کے آخری بدھ والے دن ہوئی تھی۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تھے، یہ غلط ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو جس کانسیپٹ کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے چونکہ وہ ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہے. لہذا یہ محض جو ہے وہ ایک غلط رسم اور ایک غلط رواج کے طور پہ یہ رہ جائے گا. اس لیے آخری چہار شنبے کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا منانا بھی مناسب نہیں. پھر آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا کہ اچھا کانسیپٹ اچھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بیماری سے اس دن شفا یابی نصیب ہوئی تو، لیکن اس کے باوجود ایک تو آپ نے کلیئرفائی کر دیا کہ وہ چار شنبے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر اسلام میں کسی خوشی کو منایا بھی جائے تو اس کی کہاں سے صورت مل جائے گی کہ بے پردہ عورتیں اور پھر مردوں کا جو وہ ملنا اور پارکوں میں جانا، تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے کیا اسلام میں تو اس طرح خوشی منائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آخری چہار شنبہ ہے اس دن ایک غلط روایت کو سامنے رکھ کر خوشی منائی جا سکتی ہے نہیں. اس کا تو واضح جواب ہے کہ نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس دن اس کو منانا اس بطور خاص اس ذہن کے ساتھ یہ غلط ہو گیا کہ یہ ایک جھوٹ کے اوپر مبنی چیز کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی دن کو خوشی کا دن بنا لیا جائے جس دن کے بارے میں کوئی روایت ملے، جس دن کے بارے میں کوئی بنیاد موجود ہے. جیسے مشہور ترین جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہے، معراج شریف ہے، اور اس طرح کے اور مواقع ہو سکتے ہیں کہ جو واقعتاً ہمارے لیے خوشی کے دن ہیں ان دنوں کے اندر خوشی منائی جائے. تو ان دنوں میں خوشی منانا تو بیسیکلی جائز ہے. وہ تو قرآن و حدیث کے اتنے نصوص ہیں کہ اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو ہم اگلے ہفتے تک جو ہے وہ اسی کے اوپر کلام کر سکتے ہیں. تو وہ بہت وسیع موضوع ہے. اب یہ کہ جو خوشی منائی جائے اس کے اندر طریقہ کار کیسا اختیار کیا جائے، تو اس میں لازمی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک کرائٹیریا ہے، ہمارے لیے ایک لمٹس ہیں، حدود ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہی کچھ منانا ہے. ماشاءاللہ. تو اب دائرہ شریعت کیا ہے؟ دائرہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ خوشی کا کوئی بھی موقع ہے وہاں پر پہلے نمبر پر موسیقی نہیں ہوگی، ڈھول باجے نہیں ہوں گے، گانے ڈانس اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی. دوسرے نمبر پہ وہاں پر مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پر عورتوں کی ترنم والی آواز غیر مرد تک جانا یہ ناجائز ہے، تو یہ والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پر وہاں پر امردوں کا جو ہے وہ ایسا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوں. تو اس طرح کی اب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہر جگہ کے اعتبار سے آدمی سوچ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے 12 وہ مدنی پھول جو مرتب فرمائے ہیں، تو اب اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پر گلیاں محلے سجائے جاتے ہیں، اور جہاں پر یہ سجائے جاتے ہیں وہاں پر جو مردوں عورتوں کا اختلاط، ہجوم اور ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں پر جو ان کا وہاں پر ملاپ ہوتا ہے وہ الامان والحفیظ. تو ایسی صورت کے اندر منانے کی اجازت نہیں ہے. اسی کو جائز طریقے کے اندر کر دیا جائے تو بالکل 100% منع ہے اس کو. صحیح. لیکن اگر اس کے اندر غلط چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اس سے بہرحال منع کیا جائے گا، وہ سختی سے منع. ماشاءاللہ، آپ نے ہر قسم کی خوشی کے لیے ہمیں ایک حدود اور کرائٹیریا دے دیا کہ شریعت کے مطابق خوشی منائی جائے. یہ بے وقوفی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خوشی دی اور اس میں رب کی ناراضگی کا کام کیا جائے. یہ خود شادی کے بارے میں دیکھیں، شادی ہے، گھر میں کوئی بھی خوشی ہو، ولادت ہو، بچے کی سالگرہ ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں گناہ کیا جاتے ہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. آئیے پہلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پنجاب کے ضلع لودھرا سے وقار اختاری بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ مردے کو 2 دفعہ غسل دیتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا شرعی رہنمائی چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے سلسلے میں کال کیا. مرحبا کہتے ہیں آپ کو. حضور، میت کو 2 بار غسل دیا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ایک مرتبہ غسل دینا فرض کفایہ ہے، یہ تو ایک واضح بات ہے اور ہر جگہ پر رائج بھی یہی ہے. 2 مرتبہ غسل دینا جو ہے ویسے تو آج تک سننے میں نہیں آیا، پہلی مرتبہ یہ سننے میں آ رہا ہے، لیکن واضح طور پر یہ ہے کہ 2 مرتبہ غسل دینا یہ بدعت سیئہ ہے، یہ غلط ہے. ایک صورت ہوتی ہے اس کے اندر اب، لیکن وہ جو جس انداز کے اندر سوال کیا گیا اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی. وہ یہ ہوتا کہ جیسے کوئی دریا یا سمندر کے اندر ڈوب کر مر جائے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اس میں ڈوب کر مرا تو اس کا ایک غسل تو ویسے ہی ہو گیا کہ وہ پانی کے اندر ڈوب کے مرا ہے، اس کے بعد وہ پانی میں رہا تو یہ اس کا غسل ہے. لیکن جو مکلفین ہیں، جو عام مسلمان ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ اس کو جدا گانا غسل دیں. تو اگر مثال کے طور پہ پانی سے کوئی مردہ نکال بھی لیا جائے تو مسلمانوں پہ فرض ہوگا کہ وہ اس کو دوبارہ غسل دیں، یا اگر بالفرض نکالتے ہوئے ہی اس کو غسل دینے کی نیت سے وہاں سمندر میں پانی کے اندر حرکت دے دی تو وہ غسل ہو جائے گا، وہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن مطلقاً یہ کہ غسل دے دیا گیا، اب اس کے بعد کسی وجہ سے غسل دینا یا بلا وجہ ایک رواج کے طور پہ غسل دینا یہ غلط ہے. اس میں شاید اگر اس کی بنیاد کچھ ایسی ہو تو بھی وہ غلطی ہوگی. وہ یہ ہے کہ جیسے میت کو غسل دیا اور اس کے بعد اس سے نجاست خارج ہوئی
تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس کو دوسرا غسل دیا جاتا ہو. تو یہ اگر غسل دینے کی یہ وجہ ہے تو فقہاء کرام نے اس سے بھی بالتصریح منع فرمایا. واضح طور پہ یہ کتابوں میں لکھا ہو، بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہے کہ میت کو غسل دیا اور اس کے بعد نجاست خارج ہوئی تو صرف اس کو دھو دیا جائے گا، میت کو نئے سرے سے غسل دینے کی حاجت نہیں. تو یہ جو ہے یہ ممانعت اور اسراف. اور جو یہ لودھرا سے کال تھی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایک رواج سا ہے، نجاست تو کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہوگا. تو ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے کال کی، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد طیب ہے، میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے جی، شکار کرنا جائز ہے؟ سلسلے میں آپ نے ہمیں کال کی. ضیاء کوٹ میں بھی دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہے، وہاں ہفتہ وار اجتماع میں ضرور تشریف لے جایا کریں. حضور، شکار کرنا جائز ہے؟ ہمارے موضوع سے ہٹ کے سوال ہے، لیکن ہمارے طیب بھائی نے کال کی ہے، جواب. شکار کرنے کا جو موضوع ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے، کیونکہ قرآن پاک کی متعدد آیات اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. جیسے حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے، بیرون حرم کے اندر حلال ہے، یہ خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں شکار کے احکام کے حوالے سے اور شکار کرنے کے حوالے سے دونوں طرح کی کثیر احادیث ہیں، اور کتب احادیث کے اندر اس کے ابواب موجود ہیں. اسی طرح فقہی کتابوں کے اندر بھی شکار کا بیان کتاب الصید کے نام سے موجود ہوتا ہے. بہار شریعت کے اندر بھی یہ غالباً 14ویں یا 15ویں حصے کے اندر یہ باب موجود ہے. تو ہمارے شکار کے بارے میں حکم یہ ہے کہ شکار کی اجازت ہے، لیکن جب کہ بطور خاص غذا کے لیے، دوا کے لیے، یا جو ہے وہ بطور کاروبار کے کیا جائے. جیسے جو ہے وہ کیا نام ہے، جو شکار کرنے والے حضرات سمندر میں جاتے ہیں، مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں، ان کا ایک کاروبار کا سلسلہ ہے، یہ سب جائز. ایک شکار کی وہ صورت ہے کہ جو جیسے یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شکار کھیلنے کے لیے چلتے ہیں. جی. اب یہ شکار کھیلنے کے لیے جو جاتے ہیں، اب خواہ وہ جنگلوں میں جائیں، خواہ وہ دریا سمندر پہ جائیں، شکار کھیلنے کے طور پر شکار کرنا حرام ہے. اعلیٰ حضرت الرحمہ کا اس کے بارے میں مفصل فتویٰ کتاب الصید فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ محلے کے لڑکے بھی آج سنڈے ہے تو چلو شکار کھیلنے چلتے ہیں، تو اب سمندر پہ جا کے بیٹھ گئے اور سارا دن جو ہے وہ یعنی وہ شکار کھیل رہے ہوتے ہیں. ان کا وہاں پر اصل مقصود غذا، وہاں خوراک کا حصول، یہ چیزیں نہیں ہوتی. ایک اپنا دن گزارنا ہوتا ہے، ذرا موج مستی ہوتی ہے، آؤٹنگ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا گل گپاڑا کر لیتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں. اسی طرح جو جنگلوں کے اندر جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے نرم و نازک کے دوپہر کے وقت گھر سے کبھی سودا لینے باہر نہ جائیں، اور جنگلوں کے اندر جا کے 3 دن پڑے رہتے ہیں اور شکار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شکار ہرگز جو ہے یہ بطور غذا کے نہیں قرار پائے گا، بلکہ محض شکار کھیلنا قرار پائے گا. ہاں یہ ہے کہ جب کھیل لیں گے تو اس کے بعد جب مل جائے گا تو کھا بھی لیں گے اس کو، لیکن اس بنیادی طور پر یہ شکار جو ہے یہ شکار کھیلنے کے زمرے میں آتا ہے، اور یوں شکار کرنا ناجائز. اب شپ کرا کے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم فشنگ بھی کریں گے اور جو فش پکڑیں گے، جو مچھلیاں ہاتھ آئیں گی اس کو پکا کے کھا بھی لیں گے. اس میں میری عرض یہی ہے کہ اس صورت سے بھی بچا جائے، کیونکہ جب یہ شپ کے اوپر جانے کا پورا پروگرام بنتا ہے نا تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے پوری کہ بھی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یعنی اس کے پارٹس ہوتے ہیں، اور یہ شکار کھیلنا بھی اس کے پارٹس کے اندر ہی شامل ہوتا ہے. یہ کوئی جدا گانا وہ نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے. امید ہے کہ طیب بھائی جنہوں نے ضیاء کوٹ سے کال کی، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اپنے سلسلے میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اسلم گوجرا ضلع منڈی سے بول رہا ہوں. یہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں بولتے ہیں کہ شادی نہیں کرنا چاہیے، اس میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، یہ مطلب اس طرح کا نہیں کام کرنا چاہیے خوشی کا. اس کے بارے میں ہمیں ذرا وضاحت سے بتائیے. اسلم بھائی وعلیکم السلام. اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. آپ نے گوجرا منڈی بہاؤالدین سے ہمیں کال کیا. حضور، سفر کے مہینے میں شادی خوشی نہیں منانی چاہیے؟ سفر کے بارے میں نے عرض کیا کہ سفر کے پیچھے کانسیپٹ اسی طرح کے، اس کو مطلقاً منحوس قرار دیا جاتا ہے. جی. تو اب یہ شادی نہ کرنا بھی اصل میں اسی زمرے کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی اس مہینے کے اندر چونکہ بلائیں اترتی ہے لہذا شادی نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی بعض ایام ہیں جن کے بارے میں یہ لوگوں میں معروف ہے کہ ان دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے. حکم شرعی یہ ہے کہ سال کے اندر پورے سال میں کوئی ایک دن، کوئی ایک گھڑی، کوئی ایسا ایک لمحہ نہیں ہے جس میں شادی کرنا منع ہو. یہ اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک ہر دن
شادی، رخصتی، بیاہ، ولیمہ، سالگرہ، جو جیسا کام شرعی حدود میں کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے، اس طرح کی کوئی ممانعت آپ نہیں نے تو بہت اچھا ایک فارمولہ دے دیا کہ سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں یہ خوشی نہیں منائی جا سکتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آج بہت سارے موضوعات ہیں، الگ الگ رسم و رواج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مختلف شہروں سے کالز آ رہی ہیں اور ہمیں لوگوں کے رسم و رواج بھی پتہ چل رہے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ شرعی رہنمائی بھی ملتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد سعید قادری اتاری، میں کینیڈا کے شہر کیلگری سے بول رہا ہوں، اور بھائی صاحب میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر غیر مسلموں کے رسم و رواج کے حوالے سے لوگ ان کے ساتھ ان کے رسم و رواج میں، ان کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کے نماز جنازہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کی جو رسم ہوتی ہے فوت کی، اس میں حاضر دیتے ہیں۔ اس بارے میں تھوڑا سا دریافت کرنا تھا کہ تھوڑا آپ کو رہنمائی فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے، مدنی چینل کے سننے والوں کو مزید معلومات حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ محمد سعید بھائی، کیلگری بہت دور سے آپ نے ہمیں کال کیا ہے۔ حضور کیلگری وہ جگہ ہے کہ جو ایک طرح سے دنیا کا کونا بنتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پر شاید -40 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا۔ کیلگری ایک بار مدنی قافلے میں جانا ہوا ہے۔ سعید بھائی مرحبا کہتے ہیں، آپ نے بہت دور سے ہمیں کال کیا اور اس وقت وہاں پر صبح کا وقت ہوگا۔ آپ نے اگر اس وقت ہمیں کال کیا، حضور سوال آپ نے سنا کہ مسلمان غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کے جنازوں میں چلے جاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس آیت مبارکہ بنیاد موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو یہ پہلے یہودی تھے، اور مذہب یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ صحیح۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو اب چونکہ ایک زندگی بھر کا معمول بن چکا تھا کہ زندگی بھر جو ہے وہ گوشت کھایا نہیں تھا اونٹ کا، تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد اب یکدم جب اونٹ کا گوشت سامنے آیا تو اب طبیعت جو ہے وہ اس کو نہیں کر رہی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ دین اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کو فرض تو ہے نہیں کہ میں کھاؤں ہی کھاؤں اس کو، اور اس دین کا دین یہودیت کے اندر منع ہے، تو اگر میں نہیں کھاتا تو چلو تھوڑا سا ادھر بھی عمل ہو جائے گا اور اپنے دین کی بھی کسی شے کا جو ہے وہ خلاف لازم نہیں آئے گا۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کہ تمہارا جو کام کرنا ہے وہ دین اسلام کے مطابق کرنا ہے، اور جس شے سے رکنا ہے وہ دین اسلام کے حکم کی وجہ سے رکنا ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ صحیح۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے اندر ساری ممانعت کی چیزیں اور ساری کرنے کی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جو اسلامی احکام کے اندر آتی ہیں وہ کی جائیں گی، جو اسلامی احکام سے خارج ہیں وہ نہیں کی جائیں گی۔ غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر بڑی واضح تفصیلات موجود ہیں۔ صحیح۔ اس میں یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، جیسے کاروباری معاملات ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کیے جاتے ہیں، صحابہ کرام بیرون ملک جاتے تھے اور جا کر کاروبار کیا کرتے تھے، اسی طرح تبلیغ دین کے لیے جایا کرتے تھے تو ان سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح کوئی آدمی رہتا ہے ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں مسلم غیر مسلم سارے اکٹھے رہتے ہیں، تو وہاں پر ان سے روزانہ ملاقات ہو جانا، ایک اگر کوئی بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کر لینا، اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ دین اسلام کے اندر اجازت ہے۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو کسی بھی غیر مسلم مذہب کے دین کی علامت اور اس کے دین کی نشانی بنتی ہے، اور وہ کام کرنے کے اندر ان کے دین کا اعزاز ہے اور ان کے دین کے بارے میں یہ سوچ ملتی ہے کہ بڑا شاندار کام یہ کر رہے ہیں، یہ جو اس طرح کی سوچ جہاں پر ڈیولپ ہوگی تو وہاں پر اس کام کے اندر شرکت کرنا منع ہوگی۔ تو اب غیر مسلموں کے جتنے بھی مذہبی رسوم و رواج ہیں، جو ان کے مذہبی کام ہیں، ان میں سے ہم کسی کے اندر شرکت نہیں کر سکتے، بلکہ فقہاء کرام نے اس پر بڑے سخت احکامات ارشاد فرمائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو اس زمانے کے اندر پائی جاتی تھی کہ جو وہ کام کرنے والا اسی مذہب کا شمار کیا جائے، جیسے کسی نے کوئی ایسی چیز کی کہ اگر وہ کسی بھی جگہ کرے تو لوگ کہیں گے یار یہ تو فلاں مذہب کا آدمی۔ صحیح۔ تو اب ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا، اور فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی کوئی چیز کرتا ہے کہ جو کسی مذہب کی خاص علامت ہے تو اس آدمی پر حکم کفر ہے۔ تو لہذا یہ جو خاص طور پہ یہ جو غمی اور جنازے کے معاملات ہوتے ہیں نا، کسی بھی مذہب کے پیروکار اور کچھ کریں نہ کریں،
یہ جو جنازے کا معاملہ ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کے مطابق ہی کرتے ہیں. اب دنیا میں جیسے مسلمان بہت سارے بے عمل ہوتے ہیں تو ہر مذہب کے اندر بے عملوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ بے عمل ترین مذہب کے افراد کو لے لیں اور ان کی زندگی کے سارے معاملات دیکھ لیں. ان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا کوئی بھی اپنے مذہب کے مطابق نہیں ہوگا, لیکن ان کا جنازہ جب ہوگا نا وہ ان کے مذہب کے مطابق ہوگا, اور ان کی جب شادی ہوگی تو ان کے مذہب کے مطابق ہوگی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شادی اور غمی اور جنازے کے جو معاملات ہے یہ ہر مذہب کا ماننے والا بطور خاص اپنے مذہب کی پیروکاری کے اندر کرتا ہے. لہذا ایسے کسی بھی فعل کے اندر شرکت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. ماشاءاللہ, بہت پیارے انداز میں بہت سارے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی آپ نے فرمائی. ممکن ہے دنیا کے کئی ممالک میں اسلام پہ ہمیں سن رہے ہوں گے. کیلگری کینیڈا سے سعید بھائی آپ نے کال کیا, امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اعجاز اطاری, میں باب الاسلام سندھ یہاں سے بول رہا ہوں, حیدرآباد سے. اور پھر آپ سے سوال یہ تھا کہ نماز اگر ایک مسلسل 4-5 سال سے پابندی سے پڑھنا ہے, اگر کوئی ایک نماز چھوٹ جائے تو اس کو اگلی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے یا بعد میں ادا کرنا ہے؟ محمد اعجاز بھائی حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے آپ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں. غالباً حضور یہ بالترتیب نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ سوال تھا. اصل میں سوال انہوں نے کیا کہ 4-5 سال سے مسلسل نماز پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ. تو اب 4-5 سال سے مسلسل نماز پڑھنے سے تو خیر صاحب ترتیب نہیں ہوتا. دار و مدار ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کی نمازوں پر. بالغ ہونے کے بعد کسی شخص کی اگر کوئی نماز قضا نہیں ہوئی یا 1 2 3 4 5 تک نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ صاحب ترتیب شمار کیا جاتا ہے. یعنی یا تو کوئی نہیں ہے یا 5 تک ہیں, 6 نہیں ہیں, یہ صاحب ترتیب ہے. اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پچھلی قضا کردہ نماز پڑھے. جیسے کسی آدمی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی, عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور اب فجر کی نماز کا وقت آ گیا. اب فجر کی نماز میں اس کو یاد ہے کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. اس پر فرض ہے کہ پہلے عشاء کی نماز قضا پڑھے, اس کے بعد یہ فجر کی نماز پڑھے, اگرچہ اس کی جماعت نکل جائے. ہاں اگر بالکل فجر کا آخری وقت ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر یہ عشاء کی قضا کرنے بیٹھا تو فجر کی بھی گئی, صحیح, اس صورت کے اندر یہ فجر کی نماز پہلے پڑھ کے پھر عشاء کی نماز پڑھے گا. لیکن جب کہ وقت کے اندر گنجائش موجود ہے تب تک صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پچھلی نماز پڑھ لے. اور اگر بالفرض کسی نے ایسا کیا کہ اس نے فجر کی نماز کی, اس کو یاد ہے کہ میری عشاء کی نماز باقی ہے, پھر بھی اس نے فجر کی نماز پڑھ لی, اب اس کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑھی تو اس کی فجر کی نماز باطل ہو گئی, اس کی فجر کی نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب عشاء کی نماز جب اس نے پڑھی ہے تو اب اس کو نئے سرے سے دوبارہ فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی. یہ حکم ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کی 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں. جب 6ٹھی نماز قضا ہو جائے تو اس کے بعد صاحب ترتیب ہونا ختم ہو جاتا ہے. جیسے کسی آدمی کی جو ہے وہ 20-25 دنوں کی نمازیں قضا ہیں تو اس کے اوپر یہ ترتیب کا خیال رکھنا فرض نہیں ہے. وہ اگر ترتیب کا خیال نہیں رکھتا بلکہ جیسے بھی اس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ اپنی قضا قضا پڑھتا جا رہا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے, اجازت. لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کی 20-25 دن کی ہوں, ایسے بھی ناظرین ہوں گے جن کی مہینوں کی یا اللہ نہ کرے کسی کی سالوں کی نمازیں باقی ہوں, لیکن اگر کوئی اپنی ساری قضا نمازیں ادا کر لے تو کیا پھر وہ صاحب ترتیب بن سکتا ہے؟ جب وہ اپنی ساری قضا نمازیں پڑھ لے گا کہ ایک بھی باقی نہ رہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت وہ دوبارہ صاحب ترتیب ہو جائے گا. یعنی یہاں پر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر جیسے مثال کے طور پہ 20 نمازیں تھیں, ٹھیک ہے, اب وہ پڑھتا ہے 4 رہ گئی. اب جب 4 ہوئی تو اب یہ شمار کر لیا جائے کہ چونکہ اب تو اس کے ذمہ 4 یا لہذا دوبارہ صاحب ترتیب ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا. اچھا, جب تک یہ بالکل پچھلے والا سارا معاملہ ہی ریموو نہیں کر دیتا, سارا ہی ختم نہیں ہو جاتا, تب تک یہ صاحب ترتیب نہیں ہوگا. لیکن حضور صاحب ترتیب ہونے کے حوالے سے تو کچھ مشکل نظر آ رہی ہے, اور بغیر صاحب ترتیب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے پرابلم نہیں ہے, تو کیا صاحب ترتیب ہونے کے کچھ فضائل بھی ہیں, کچھ برکتیں بھی ہیں جو بندہ بننا چاہیے اس کو؟ اصل میں صاحب ترتیب ہونا تو نہیں چاہیے, کیونکہ صاحب ترتیب ہونے کا بھی تو یہی مطلب ہے نا کہ اس پر کوئی نماز قضا ہے. ہاں, یعنی یا تو صاحب ترتیب یوں ہو کہ اس پر نماز قضا ہی کوئی نہ ہو, ایک تو یہ صاحب ترتیب ہے, اس کی تو واقعی فضیلت ہے, صحیح, کہ اس کی زندگی کے اندر نماز کوئی قضا ہی نہیں ہوئی, اور اگر ہوئی تھی تو اس نے ساری کی ساری پڑھ لی ہے. تو یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ تو آدمی جو ہے اس زمانے میں تو ویسے ہی ولی بن جائے کہ جس کی نماز ہی کوئی قضا نہ ہو. تو دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی پر 2-4 نمازیں ہیں, 6 نہیں ہیں,
تو اب یہ بھی صاحب ترتیب ہے، لیکن اس کی تو بہرحال کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اس کے اوپر نماز قضا موجود ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ اعجاز بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد محمود اتاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں محفل میلاد کے موقع پر عمرے کا ٹکٹ بذریعہ قرآن اندازی دیا جاتا ہے، تو کیا وہ عمرے کے ٹکٹ کی بجائے وہ رقم جو ہے اس جس کی عمرے کا ٹکٹ نکلتا ہے اس کو دے دی جا سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ صرف وہ عمرے ہی کر سکتا ہے یا ان پیسوں کو کسی اور استعمال میں بھی لا سکتا ہے؟ خالد محمود بھائی، آپ نے ہمارے سلسلے میں کال کی، گجرات سے آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جی حضور، محفل میلاد میں عمرے کا ٹکٹ نکلا، اس کو پیسوں کو یوز کر سکتا ہے، عمرے پہ نہ جائے؟ اصل میں ویسے تو خیر جو عمرے کا ٹکٹ دینے والے ہوتے ہیں ان کی اصل نیت عمرہ کروانے کی ہوتی ہے جی، اور اسی لیے وہ بطور خاص پیسے نہیں دیتے بلکہ وہ ٹکٹ دیتے ہیں. جی جی، تو ان کا اصل مقصد جو ہے وہ عمرہ کروانا ہوتا ہے. ایسی صورت کے اندر عمرہ ہی کیا جائے گا، اس کو بیچ کر اس کی رقم نہیں خرچ کی جائے گی. لیکن اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ ان کی طرف سے اجازت ہے، دینے والوں کی طرف سے اجازت ہے، تو اب دینے والوں کی طرف سے جب اجازت ہے تو ٹھیک ہے، پھر کر سکتے، پھر حرج نہیں. ٹھیک ہے. اپنے سلسلے میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال سائل کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مرکز جوڑیا لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام فریاد علی اتاری ہے. میرا مدنی کہنے سے یہ سوال ہے کہ بچیوں، ہمارے علاقے میں شادی کی جاتی بچیوں کی، تو سسرال میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو بچی کے والدین کپڑے سوٹ ان سسرال والوں کے لیے لے کر آتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فوت ہونے پر سسرال والوں کے لیے کپڑے لائے جاتے ہیں حضور، یہ تو بڑا عجیب رواج ہے. ہمیں فیاض بھائی نے مرکز اولیاء سے کال کی ہے، کچھ ارشاد فرمائیں. اصل میں اس طرح کی بدعات تو بہت ہی کثیر تعداد کے اندر رائج ہے، اور یہ ہر شہر کے اندر اور ہر علاقے کے اندر بلکہ ہر برادری کے اندر شاید مختلف ہوں گے. آج مختلف نا، دنیا بھر سے مختلف علاقوں سے کالیں آ رہی ہیں اور ہر جگہ کی نئی رسم ہی سامنے آ رہی ہے. تو مختلف برادری کے اندر یہ لین دین کا رواج اور ہے، شہروں کے اندر اور ہے، علاقوں میں اور ہے. تو اب ان میں تمام کے اندر جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ ایسی وہ تمام رسم و رواج کہ جن کے پیچھے کو مقصد صحیح نہ ہو، تو جن کے پیچھے کو مقصد صحیح نہیں ہے ان کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ویسے حدیث مبارک ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے حسن سے ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی رسم کوئی رواج رائج ہے اور وہ رواج بطور ظلم کے رائج ہے. بطور ظلم کے رائج ہونے کی صورت یہ بنتی ہے کہ مثال کے طور پہ یہی جو انہوں نے صورت پوچھی ہے کہ اگر لڑکی کے سسرال میں کوئی فوت ہو جائے تو لڑکی کے میکے والے وہاں پر جو ہے نا بہت ساری چیزیں لے کے آتے، سوٹ لے کے آتے، دیگر چیزیں لے کے آتے. یہ لے کے آنا اگر تو یوں ہے کہ اگر وہ نہیں لے کے آئیں گے تو لڑکی کو تانے سننے پڑیں گے، اس کو تنگ کیا جائے گا، اس کو ایذا پہنچائی جائے گی، اسے یہ کہا جائے گا کہ تیرے میکے والے تو کچھ لے کے نہیں آئے، اتنے کنجوس ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں سننے پڑے گی. اب لڑکی کے گھر والے ان تانوں سے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں، تو یہ چیزیں لانا ان کے لیے جائز صحیح، لیکن جن کے لیے یہ چیزیں لائی گئی ہیں ان کے حق میں رشوت حرام، اور یہ اول تا آخر جو ہے یہ حرام ہے. اگر وہ کپڑے ہیں تو ان کا پہننا حرام ہے، اگر وہ کھانے کی چیزیں ہیں تو ان کا کھانا حرام ہے، اگر وہ دیگر استعمال کی چیزیں ہیں تو ان کا دوسرا وہ استعمال حرام ہے. تو اس کا مدار اس کے اوپر ہے. اور لگتا یہی ہے کہ بظاہر ہمارے زمانے میں ایسی جو بدعتیں رائج ہیں ان کے پیچھے تقریباً یہی ہوتا ہے کہ لڑکی والے اگر وہ ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے جو لڑکے کے گھر والے کہہ رہے ہیں تو لڑکی کو تانے سننے پڑتے ہیں، اور اس ڈر اور شر سے بچنے کے لیے وہ پھر یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا کرنا یوں جائز ہے کہ وہ رشوت دے رہے مجبوری کی وجہ سے، اس لیے جائز، لیکن لینے والوں کے لیے حرام. واقعی صحیح فرما رہے حضرت. بعض مقامات پر لڑکی والے بہت مجبور، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو حج پر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ان کو جناب واپس آنے کے بعد بچی کے سسرال میں بہت سارے تحائف دینے پڑیں گے، حج کا خرچہ کم ہے اور اس کے تحائف دینا زیادہ پڑیں گے، اور پھر وہ بیچارے پریشان رہتے تھے. لیکن ہمارا سلسلہ صرف لڑکی والے نہیں دیکھتے، لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی کہیں شادی ہوئی ہے، آپ سسرال والے ہیں، ایسے رسم و رواج نہ قائم کیجئے.
قیامت کے دن جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. ہم نے سنا وہ کپڑا، وہ کھانا، وہ سب چیزیں حرام ہیں جو رشوت کے طور پر لڑکی والوں سے دی جائیں. آگے بڑھیے، یہ نہ سوچیے کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے. ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے، اس ایسے غلط رسم و رواج کو ختم کرتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ ثواب جاریہ کے بھی آپ حقدار بنیں گے اور لڑکی والوں کی بھی دعائیں لیں گے. آئیے ایک اور کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میں عائشہ طاری نیو ٹیلی کراچی سے بات کر رہی ہوں. حبیب انکل، میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی چیزیں چھین کر کھا جاتے ہیں تو کیا اس کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا؟ مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا آپ نے کال کی، مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں. حضور آپ بچوں کا خوف خدا، اور ماشاءاللہ یہ مدنی چینل کی برکت ہے، مدنی ماحول کی، کہ بچوں کو اب یہ خوف ہونے لگا ہے کہ ہم آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں، چیزیں چھین لیتے ہیں. کیا ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ ارشاد فرمائیے. بچوں کا بھی یوں چیزیں چھیننا جو ہے یہ منع ہے، لیکن جہاں تک گرفت کی بات ہے تو یہاں دو صورتیں ہیں، ایک ہے دنیاوی اور ایک ہے اخروی. دنیا کے اعتبار سے اگر بچہ بھی کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے تو اسے تاوان دینا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو 10 روپے کی چیز ہے، ایک بچے نے دوسرے سے چھین کے توڑ دی یا کھا لی یا ضائع کر دی، تو دنیاوی اعتبار سے اس چھیننے والے بچے سے وہ 10 روپے کی چیز اس کو دلائی جائے گی. اگر اس بچے کا مال ہے تو اس مال سے تاوان ادا کیا جائے گا. بقیہ جو اخروی معاملات ہیں تو ان کے اندر تو بچے مرفوع القلم ہیں، لیکن ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، ولی ہیں جو ان کے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے باز رکھیں اور ان کی تربیت اس طرح کریں. عادت پڑ جائے گی تو اصل تو یہی ہے کہ بچے تو بطور بچے بذات خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے منع کیا گیا یا نہیں. اگر ان کو منع نہیں کیا گیا تو ان میں مزید ہمت پیدا ہوتی ہے. اور یہ ایک چیز نہیں ہے، یہاں تو پوری لسٹ ہے بچوں کے اعتبار سے. میں کیا عرض کروں، تو اس میں جو ہے نا وہ بہرحال یہ کہ بچوں کی تربیت یہ والدین پہ بہت ضروری ہے. بچے بگڑتے ہیں تو والدین کی تربیت نہ کرنے سے یا الٹی کرنے سے، اور بچے سنورتے ہیں تو بھی والدین کی تربیت سے. صحیح فرما رہے ہیں. اور امید ہے کہ ہماری مدنی منی عائشہ اطاریہ نے بھی سوال سن لیا ہوگا، اور بھی مدنی منع مدنی منیاں ممکن ہے ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہو. دیکھیں بیٹا، آخرت میں پکڑ تو نہیں ہے، لیکن اچھے بچے وہی ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر بھی اچھے کام کرتے ہیں. اور جس طرح یاد رکھیے اچھی عادتیں بچپن میں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی جوانی کے بعد بھی وہ عادتیں آپ میں قائم رہیں گی. تو اچھے بچے ماں باپ کے فرما بردار، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتے، شور شرابہ نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں ہیں. یاد رکھیے اچھی عادتیں اپنائیے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خان بلوچستان صوبت پور سے میں بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ سفر کی آخری بدھ پر غیر مسلم ایک خاص قسم کی چورن تیار کرتے ہیں اور خصوص وہ مساجد میں بھیجتے ہیں، اور کیا وہ مولوی حضرات یا اور کوئی اسلامی بھائی وہ چورن لے یا کھا سکتے ہیں؟ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اب دیکھیں بلوچستان میں ایک اور رسم ہے کہ وہ آخری بدھ کو چورن بنایا جاتا ہے اور وہ مسجدوں میں بھی بھیجا جاتا ہے. اب آپ بتائیے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں. چورن بھی بہت ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے نا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ یہ بطور خاص ایک دن کو معین کر کے یہ کام کرنا کہ جس کی بنیاد ہی کوئی اور یہاں تو غیر مسلم بھیجتے اور ہیں جس کے پیچھے کو مقصد صحیح بھی نہیں ہے تو وہ بہرحال غلط ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. امید ہے کہ ہمارے بلوچستان کے اسلامی بھائی جنہوں نے کال کیا آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کال لیتے ہیں اپنے سلسلے میں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. میں حسن رضا اتاری پاکستان چوک کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ یہ سفر کے مہینے میں جو آخری بدھ کا کیا مسئلہ ہے کہ اکثر عورتیں سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو پارک وغیرہ میں جاتی ہیں، اور اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھنا کہ کیا ایسا عورتوں کو جانا جائز ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل ذرا بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن رضا بھائی آپ نے ہمارے سلسلے میں کال کیا، مرحبا کہتے ہیں. جی حضور
بات تو کافی ہو چکی ہے اس پر اور پارک میں جانے پر بھی ہو چکی ہے، بلکہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں میں نے بھی سنا تھا کہ گھر والوں کی بجائے کچھ اسلامی بہنیں یا عورتیں مل کر اکیلی پارک میں چلی جاتی ہیں کہ جناب اس دن جانا سنت ہے، کیونکہ لوگ تو بدھ تو ورکنگ ڈے ہوتا ہے، مرد حضرات کاروبار پہ گئے اور عورتیں چلی گئیں پارک میں، تو کچھ ہو سکتا ہے اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں تو ان کی رہنمائی ہو جائے۔ اس میں ویسے عرض کیا کہ بطور خاص یہ تو سب کے لیے ہی منع ہے جی، لیکن یوں عورتوں کا یوں جمع ہو کر جانا، اس کے اندر شناعت اور برائی قباحت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے کہ عورتوں کا یوں مل جل کر جانا، اب بالفرض اگر وہ مذہبی عورتیں اور وہ اپنے مذہبی لباس کے اندر جاتی ہیں تو یہ دوسرا تماشا ہو جائے گا کہ ان کو کیا ہوا، یہ ساری مل جل کی کدھر پہنچی ہوئی ہیں، ایک تو یہ، اور اگر یہ عام جو ہے وہ عورتیں ہیں کہ جو جس طرح بے پردگی ہے اس طرح جاتی ہیں، تو اب اس کی قباحت جو ہے وہ اپنی جگہ بڑھ گئی، اور پھر اس میں ایک اور بہت بری بات وہ یہ ہے کہ ایک تو بے پردگی کی، اور دوسرا یہ کس نام پر کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اب معاذ اللہ ایک جو فعل ناجائز کیا، جو بے پردگی والا فعل کیا اور یہ جو کام کیا، ایک ناجائز فعل کو کرنا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر کرنا، اس کی وجہ سے تو اس کی قباحت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے یہ بہرحال جو ہے عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ جب ایسی صورت ہو تو اگر کسی مقصد صحیح سے بھی جانا ہو تو اس طرح کے دنوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ نہ جائے۔ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات جناب وہ روڈ پہ نکلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ دعوت میں جانا تھا، وہ ادھر جانا تھا، پھر ظاہر روڈ پہ آپ ہیں اگر اس وقت اور جو ہو رہا ہے تو اس میں آپ کیسے ڈیفینیشن پیش کریں گے کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، تو ایسے موقعوں پر بالکل بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اپنے سلسلے کی ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد غازی چشتی اتاری صوبت پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال کہ حدیث پاک سنا کہ ربیع الشیر کا چاند نظر آنے پر بشارت ہے کہ وہ جنت کی بشارت ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ لوگ میسج وغیرہ بھیجتے ہیں، اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد غازی بھائی سولت پور بلوچستان سے آپ نے فون کیا، بہت اہم سوال ہے حضور یہ، اور یہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہر مہینے کی ابتدا میں میسج چل جاتا ہے کہ جس نے جناب نئے مہینے کی مبارکباد دی اسے جنت کی بشارت ہے۔ یہ سوال کا جواب بھی دیجیے، اور ساتھ ساتھ حضور میسیجز کی ایک الگ دنیا بن چکی ہے، ایک ایسا عجیب جال ہے کہ جس کو دیکھو وہ میسج چلا دیتا ہے، نہ کوئی تحقیق ہے اور عجیب عجیب خبریں چلائی جاتی ہیں، سنسنی پھیلا دی جاتی ہے، پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے اتنے لوگوں کو میسج کریں، سرکار سے محبت کرتے ہیں تو اتنے لوگوں کو میسج کریں، اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اتنے لوگوں کو میسج کریں۔ تو سولت بھائی کے سوال کا جواب بھی ارشاد فرمائیں اور اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ یہ ایک نئی ہی دنیا ہے جی، جو میسج والوں کی دنیا ہوتی ہے، جن کا کام ہی میسج کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ کچھ ایسے پیکیجز بھی آ گئے ہیں حضرت، تو فری میسج ہو گئے ہیں۔ ہاں بس یہ اس میں دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلے تو جو انہوں نے سوال کیا کہ کسی مہینے کی مبارک دینا، تو میرے خیال میں ابھی تک کوئی مہینہ بچا نہیں ہے کہ جس کی جو ہے نا وہ بشارت دینے کے اوپر مغفرت کی نوید نہ سنائی جاتی ہو۔ ابھی کچھ عرصے بعد جنوری فروری بھی شروع ہو جائیں گے کہ ان کی بھی جو بشارت دے گا نا اس کو بھی جنت ہی ملے گی۔ تو کیونکہ جب جہالت جو ہے وہ ایک سائڈ پہ اتنی بڑھ چکی ہے تو پھر دوسری سائڈ پہ جانے کے اندر اس کو کیا مسئلہ ہے۔ ایک بات، کسی بھی مہینے کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ احادیث اس کے بارے میں موجود ہوں، لہذا ان چیزوں سے مطلقاً بچنا چاہیے۔ ہاں بعض مہینوں کی بشارتیں ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جیسے عید کی بشارت سب دیتے ہیں ایک دوسرے کو، چاند نظر آ گیا مبارک ہو مبارک ہو، یہ عید یہ نیا مہینہ ہی شروع ہوا ہوتا ہے جس کی مبارک دی جا رہی۔ رمضان اور مبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان خوشی سے ایک دوسرے کو جو دیتے ہیں، اسی طرح ربیع الاول شریف آتا ہے، سارے مسلمان ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، لیکن وہ مبارک دینا اپنی دلی خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس مہینے کی یکم تاریخ کی رات کو مبارک دینے کی یہ فضیلت ہے اس لیے مبارک دے رہا ہوں، تو وہ ایک جدا گانا چیز ہے، وہ مبارک دینی چاہیے، عید کی مبارک دینی چاہیے، بلکہ عید کی مبارک تو ویسے سنت ہے، صحیح۔ رمضان المبارک کی جو ہے وہ مبارکباد جب وہ دینی چاہیے، خوشی کا موقع ہے، عبادت کا موقع ہے، ہمارے نیکیوں کا ثواب یک قدم اتنا بڑھ جاتا ہے، بخشش کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ مبارکباد کی چیز ہے کہ ہماری بخشش کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ربیع الاول شریف ہے، اس کی مبارک تو ہمارے ویسے ہمارے دل کا تقاضا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس کی بشارت دیں، تو اس طرح جو بشارت ہے جس کی بیس یہ ہوتی ہے وہ تو درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
باقی وہ من گھڑت بشارتیں اور وہ من گھڑت نویدیں کہ جن کے بارے میں نہ حدیث میں نہ کسی مستند بزرگ نے فرمایا، نہ اس کے بارے میں کوئی معتبر روایت موجود ہے، وہ بشارتیں اس نام پر دینا سراسر جھوٹ ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ بشارت حدیث کے نام پر دی جاتی ہے۔ اب حدیث کے نام پر کوئی بشارت دینا یہ سب سے سنگین معاملہ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جان بوجھ کر جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ وہ حدیث مبارک ہے جس کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ حدیث متواتر ہے، یعنی اس سے قوی حدیث شاید ہی کوئی دوسری ہو۔ قوی ترین حدیث مبارک یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ہمارے ہاں تو جو اگر میسج کی فہرست صبح سے شام تک دیکھیں، ہم تو کوشش کرتے کہ ہمارا نمبر ہی کسی کے پاس نہ جائے کہ ہماری میسج سے بچت ہو جائے، لیکن جس غریب کا نمبر عام ہو جائے اس کو صبح سے شام تک اتنے میسج آتے ہیں کہ اگر وہ میسج حقیقتاً یعنی صحیح ہونا تو شام تک وہ بندے کو 100 مسئلے یاد ہو جائیں، اس کو اتنے میسج آتے ہیں۔ حدیث مبارک کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کو میسج کر دے کہ قرآن کے اندر آیا کہ جو فلاں مہینے کی بشارت ہے اس کی یہ فضیلت ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہ ایک بات قرآن میں ہے ہی نہیں اور اس کو قرآن کی طرف منسوب کر دینا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اب جس بات کے بارے میں حدیث کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے، تو وہ پہلی بات اگر قرآن پہ اور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، تو دوسری بات جو ہے وہ حدیث پر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ تو کتنا سنگین معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایسی اندھیر نگری چوپڑ راج والا معاملہ چل رہا ہے کہ جس کا جو دل آتا ہے میسج شروع کر دیتا ہے، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے وہ میسج لیتا ہے۔ پہلے نمبر پر میسج کے بارے میں ویسے ہی عرض ہے کہ تب تک کسی کو میسج نہ کرے جب تک آپ اسے اجازت نہ لے لیں۔ واہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ آپ کسی کا گھر جائے، روزانہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے بول دیتے آپ کو دیکھنے آیا ہوں، وہ آپ کے 15 مرتبہ روزانہ آنے سے ایسا تنگ پڑا کہ محلہ چھوڑنے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں گھر ہی اپنا چینج کر لوں، اس بندے نے میری جان کھا لی ہے۔ اس دکھ سے لوگ اپنے نمبر چینج کر لیتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نمبر چینج کر لیتے ہیں کہ یار اتنے میسج آ رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے نمبر چینج کرنے پر۔ نمبر چینج کرنا کسی کے کاروباری معاملات ہیں، کسی کے اس کے گھریلو اس کے خاندان کے سارے میٹرز ہوتے ہیں۔ اب خاندانی میٹر، خاندان کی بھلے لڑائی ہو جائے کہ ہم نے اتنا فون کیا، تو نے نمبر ہی بند کیا ہوا تھا اپنا، وہ دوسروں کے دکھ سے نمبر بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے پہلے نمبر پر جس کو میسج کرے اس کو باقاعدہ اجازت لے لے کہ ہم آپ کو میسج کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی میسج ہوں گے، مستند ہوں گے، اتھینٹک ہوں گے، اگر آپ اجازت دے تو کر دیں۔ اگر وہ آپ کو ریپلائی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں میسج کر لے، تو آپ اس کو میسج کریں، ورنہ بلا وجہ آپ دوسروں کو فورس کر کے ان کو مجبور نہ کریں کہ آپ پڑھیں ہی پڑھیں ہمیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اس میسج کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، ایک آدمی خواہ ہمارا جاننے والا ہی وہ ہمیں اس طرح کے 15 میسج روزانہ کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں واقعی پرسنل ہمارا کوئی میسج کرے گا ہم وہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ صحیح بات ہے، کوئی ایمرجنسی ہوگی تو بھی نہیں پڑھیں گے، کیے جا رہا ہے نا، تو پھر ہماری عادت کیا ہوگی، اس کا نمبر دیکھا میسج کاٹ دیا، بغیر پڑھے کاٹ دیا، بغیر پڑھے کاٹ دیا۔ تو اب اگر اس کا واقعی ہم سے کوئی کام کا میسج ہے، ہم اس کا وہ بھی میسج ریسیو نہیں کریں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ایک تو اس طرح کے یہ میسج، اور پھر اس کے علاوہ پھر اچھا میسج کرنے کے اندر دوسری وہ یعنی عجیب حرکت، رات کے 3 بجے میسج آ رہا ہے، رات کے 2 بجے میسج آ رہا ہے۔ اب بعض کی میسج ٹون جو ہوتی ہے وہ ذرا ہوتی ہے آواز والی یا وائبریشن بھی ہوتی ہے، لیکن وائبریشن میں بھی ہل جاتی ہے وہ۔ اب میسج کر رہے ہیں رات کے 2 بجے، وہ بندہ ابھی 12 بجے سے کوششیں کر کر کے 2 بجے جا کے اس کو نیند آئی ہے، ادھر میسج نے اس کو جگا دیا، اب 2 گھنٹے اور میسج میں یہ اگر ہو کہ آپ کیسے ہیں تب یہ ٹھیک ہے، ہاں تو اب وہ بیچارہ یعنی ایسے موزی میسج جو ہے نا وہ نہ کیے جائے۔ تو پہلے نمبر پہ وہی کہ میسج ہر ایک کو نہ کیا جائے، اجازت لی جائے، کبھی کبھار کیے جائے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ، اور پھر ابھی تو اس پہ ساری قومی چیخ رہے خدا کا واسطہ یار یہ میسج معاف کر دو ہمیں، یہ کیا تم نے شروع کیا۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ، صحیح فرما رہے ہیں، اور پھر اس میسج میں لکھا ہوتا ہے کہ اگلے 4 لوگوں کو 5 لوگوں کو بھی ضرور کیجیے۔ یہ نئی دھمکی ہوتی ہے کہ خدائی فوجدار جو ہے نا وہ آگے دھمکی دیتے تھے کہ نہیں کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح کی وعیدیں، اس طرح کی عجیب و غریب جو ہے نا ایک صورتحال۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر آج ہمارے سلسلے میں بھی کلام ہوا، اور شاید آپ سب اس میں گرفتار ہوں گے، ہم بھی گرفتار ہیں۔
تو میسج اتنے نہ کیجئے کہ میسج کی آپ کی وقت بھی ختم ہو جائے. اور بڑی اچھی بات کی کہ بالخصوص احادیث، قرآن اور روایتیں اور اسلامک میسج، اسلام کے نام پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ کما رہے ہیں. اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ جھوٹ باندھنے کے مرتکب ہو گئے تو کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں پہلے تو اسلامک میسج کو فارورڈ کرنے سے پہلے تو یہ کنفرم کریں کہ وہ میسج صحیح ہے کہ نہیں، اور کس کو بھیجنا ہے. تو امید رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو سارا دن یہ کام کرتے رہتے ہیں، کچھ اور کام کیجئے، درود پاک پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. اور حضور ہمارے آج ماشاءاللہ سلسلے میں چاروں صوبوں سے کالز آئیں، اسی طرح بیرون ملک سے کال آئی. ہمارے ڈائریکٹر صاحب آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ توہم پرستی، مجھے ابھی انہوں نے IFB پر بتایا کہ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ بتا دیں تاکہ پھر ہم اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ کریں. اس میں توہم کا لفظ جو ہے نا ویسے وہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے جی. تو کوئی اس کو توہم بول رہا ہوتا ہے، کوئی توہم بول رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں. توہم ٹھیک، توہم لفظ ہوتا ہے، عربی کا یہ لفظ تفاعل کے وزن پہ ہوتا ہے. توہم ٹھیک ہے. توہم کا مطلب ہے وہم. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہم سے لفظ نکلا ہے کہ وہم پال لینا اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا ایک جس ہمارے عام لفظ ہے ویسے وہم پرستی. ٹھیک ہے. یہ لفظ جو ہے نا بالکل سیم وہی چیز ہے، وہم پرستی. تو یہ وہم پرستی جو ہے نا یہ ہے توہم جس کو ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی بہت ساری کالز ہمیں ریسیو ہوئی ہیں اور کافی کالز ہم نہیں شامل کر سکے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. آپ کے ساتھ ہمیں بھی بہت لطف آیا. نئے انداز کے ساتھ دارالفتہ لے کر حاضر ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.